www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع أمر العامة فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن على دينه كالقابض على الجبر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. وقال عليه السلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں سب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی اردو سمجھتے ہیں نا تو اس بچے کے ہونٹ کیوں نہیں ہلے؟ بھائی درود شریف پڑھیے. میں نے کہا تو فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے. آپ ایسے ہی چپ چاپ بیٹھے رہے, آپ کے ہونٹ بالکل نہیں ہلے. میں دیکھتا رہا کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی اس میں حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت جب ہمارے کان میں پڑھیں تو ہمارے ہونٹ فوراً ہلنے چاہیے. فوراً اس ارشاد گرامی کی حکم کی تعمیل کرنا چاہیے. حتیٰ کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر اختلاف العلماء میں قاضی ابو یوسف کے حوالے سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں بھی خطیب جب یہ آیت پڑھے تو دل میں درود شریف پڑھنا چاہیے. اتنی اہمیت ہے. باقی سب تو منع کرتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں کلام نہیں, صلاۃ نہیں, کچھ نہیں, چپ چاپ سننا ہے.
مگر قاضی ابو یوسف کہتے ہیں وہاں بھی ہونٹ ہلائے بغیر درود شریف ضرور پڑھے آدمی، کیونکہ صلو امر ہے، والامر للوجوب۔ نور الانوار کے طلبہ جانتے ہیں امر کی 14 قسمیں ہیں، تو اس میں اصل تو وجوب کے لیے ہے، جب تک کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو وہاں تک وہ وجوب پر محمول ہوگا، تو اس کی تعمیل کرنا چاہیے، فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تمہارے ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں یار۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بندو عزیز بچوں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں آئے ہیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ مدرسہ صرف علم کے لیے نہیں ہوتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہماری روحانیت بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ ہاں جی، علم کے ساتھ ساتھ ذکر بھی ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مولانا منظور نعمانی نے جمع کیے ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمع کیے ہیں، تو ان میں 6 نمبر کے اندر سب سے زیادہ ملفوظات علم اور ذکر کے ہیں، باقی 5 نمبر کے بارے میں ملفوظات کم ہیں، زیادہ سے زیادہ ملفوظات حضرت کے علم اور ذکر پر ہیں۔ اور ابھی سوشل میڈیا پر اس کا ایک اقتباس چل رہا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جن کے پاس علم نہ ہو، تو پھر جہالت کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو ضلالت اور گمراہی پھیلے گی، کیونکہ ہدایت پھیلانے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے ساتھ اگر ذکر نہ ہو تو ذکر بھی بہت ضروری، کیونکہ ذکر سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ذکر نہیں کیا، تعلق مع اللہ نہیں ہوگا تو صرف ظاہری شکل رہ جائے گی، وہ روحانیت اور باطنی کیفیت نہیں بنے گی۔ تو علم بھی بہت ضروری ہے، ذکر بھی بہت ضروری ہے، اور اس زمانے میں خاص طور پر آپ حضرات دونوں طرف توجہ دیجیے، علم بھی خوب حاصل کیجیے، محنت سے پڑھیے، اور ذکر والی لائن کو بھی زندہ کیجیے، اور ذکر بھی خوب کیجیے۔ مشائخ سلوک کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے، اللہ اللہ کیجیے، روزانہ ذکر کیجیے، 15-20 منٹ ذکر کے لیے نکالنے میں کیا مذائقہ ہے اس میں؟ تو روزانہ ذکر کی مجلس ہو، جو طلبہ شوقین ہیں، دورہ مشکات ہدایہ کے طلبہ ہیں، بڑے ہیں، بیعت ہو کر کے وہ ذرا تصوف کی لائن میں بھی لگیں اور ذکر کے ذریعے اپنی روحانیت مضبوط کریں۔ اور دورہ مشکات حدیث پڑھنے والے طلبہ جو ہیں درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف سے ہمارا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو وہاں سے فیض بھی اتنا زیادہ حاصل ہوگا، اور آپ سب کا رپورٹ وہاں پہنچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حال احوال معلوم کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اچھے احوال ہوں تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی بری حالت میں پہنچے تو افسوس کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں آپ کے لیے۔ تو اس لیے درود شریف کا خاص طور پر ورد رکھنا چاہیے۔ حضرت شیخ یونس صاحب اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات خوب بلند فرمائے، ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں الحمدللہ روزانہ صبح کو کم سے کم 200 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور معمولات کے ساتھ ساتھ اور بھی تسبیحات ہیں صبح و شام کے اذکار اورات۔ حالانکہ شیخ صاحب کو اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے تھے، نہ کہیں آنا نہ جانا، شیخ صاحب کے پاس نہ موبائل فون ہے، نہ دنیا سے کچھ لینا دینا ہے، صرف سبق پڑھانے کے لیے نیچے اترے اور واپس اپنے حجرے میں۔
باہر نکلتے ہی نہیں تھے، اور پورا دن کتاب کے مطالعہ میں ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، گھنٹوں سبق پڑھاتے ہیں، تو کتنی دفعہ قال رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے۔ اس کے باوجود صبح میں روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اس سے ہمارا کنیکشن ہمارے حضور کے ساتھ مضبوط رہتا ہے۔ پھر حضور کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں خواب میں، وہاں سے دعائیں بھی ملتی ہیں، توجہات بھی ملتی ہیں۔ شیخ صاحب خود ہی فرمانے لگے کہ مجھے پہلے حضور کی بہت زیارتیں ہوتی تھیں، ایک دفعہ میری زبان سے کوئی جملہ نکل گیا تو اس پر وہ بات بند ہو گئی، پھر کچھ مدت بعد زیارت ہوئی، میں نے یہ دیکھا کہ میں حدیث شریف کا سبق پڑھا رہا ہوں اور میں نے کوئی بات سمجھائی، طلباء سے پوچھا سمجھ پڑی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو میں نے کہا کہ اچھا تو پھر میری بات سمجھ نہیں پڑی تو انہی سے پوچھ لیجیے، اور میں نے دیکھا کہ پیچھے غار حرا ہے اور اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے خط کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل صورت میں ہے، اور میں نے کہا دیکھ لو ان کو اور انہی سے پوچھ لو، وہی سمجھا دیں گے۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ خواب میں سرکار کی زیارت، درود شریف کی برکت۔ اور پھر حضرت فرمانے لگے اس کا مطلب میں نے یہ لیا کہ اللہ پاک نے فہم حدیث کو مجھ پر کھول دیا ہے کہ حدیث کے راز اور اسرار اور اس کے معانی اللہ پاک نے شیخ کے قلب پر کھول دیے تھے، منکشف کیے تھے۔ تو اصل علم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کتابیں اور یہ اوراق اور یہ تو سب اسباب ہیں، ذرائع ہیں، اصل معلم کون ہے؟ اللہ ہے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ علم دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھ کو پہلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا، یعنی حضور کو جتنا علم دیا گیا تھا پہلے نبیوں کو بھی اتنا نہیں دیا گیا تھا، سب پہلوں اور پچھلوں کا سب سے زیادہ علم حضور کو دیا گیا۔ حالانکہ حضور کے نہ کوئی استاد ہے اور حضور نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ حضور لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی کالج میں، نہ کسی یونیورسٹی میں، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی دارالعلوم میں، لیکن سب سے زیادہ علم والے یہ علم کہاں سے آیا؟ اوپر سے، اللہ کی طرف سے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کتاب اللہ نے آپ کو بتا دی، حکمت، دانائی، وزڈم، سمجھداری اللہ نے آپ کو عطا دی، اور آپ کو ایسی ایسی باتیں سکھائیں جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت عظیم رہا ہے۔ یہ کب ملے گا؟ جب ہم بھی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ ایک اول تو دھیان سے پڑھیں گے، محنت سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، اور پھر اپنی محنت پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانے کا، دعا بھی مانگیں گے، یا اللہ رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ ہر طالب علم یہ دعا پڑھ لیا کرے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ خود حضور کو اللہ نے حکم دیا ہے بھی، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنی علما۔ تو حضور خود اس دعا کو پڑھتے تھے، رب زدنی علما۔ تو مجھے اور آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی، تو ہم خوب اس دعا کا ورد رکھیں اور اللہ سے مانگیں، تو اللہ ہمارے علم میں پختگی عطا فرمائیں گے، علم میں بصیرت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ جب فارغ ہوں گے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ حافظ بن کر، عالم بن کر، مفتی بن کر، محدث بن کر، تو آپ نے دین کی خوب خدمت کرنی ہے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ نیت یہی رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ ایک حدیث میں دعا بہت اچھی آئی ہے، اللہم ارزقنی طیبا
واستعملنی طیبا، اے اللہ مجھے رزق بھی بہت عمدہ دیجیے اور مجھے استعمال بھی بہت عمدہ طریقے سے کر لیجیے. حدیث میں فرمایا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں. پوچھا حضور کیسے یوز کرتے ہیں؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے اس کو اچھے اچھے اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں. تو اللہ سے توفیق مانگیے اور یہ دعا مانگیے کہ اللہ ہم کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیجیے، یوز کر لیجیے، کہ ہم آپ کے دین کے کام آ جائیں، ہمارے ذریعے کچھ دین کا کام ہو جائے. تو یہ دعا مانگتے رہیے اور اس کی نیت کیجیے کہ انشاءاللہ ہم اس علم کو سیکھنے کے بعد اس کی نشر و اشاعت کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. اور اس کے لیے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ادھر ادھر کی چیزیں بہت ہیں، فتنے ہیں، ہر طرف سے فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، بیرونی فتنے، اندرونی فتنے، آپس کے جھگڑے اور شقاق، نفاق، اختلاف، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو بحیثیت ایک طالب علم کے ہم لوگوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے. ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، دھیان سے اپنا پڑھیں. ایسی چیزیں موبائل پر آئیں، واٹس ایپ پر آئیں، جیسے ہوا ہی نہیں ہے. ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا ہے جی، آگے تو تم کو پتہ ہے. تو ہم مدرسے کو اپنا وطن بنائیں، مدرسے میں اپنا کام کریں اور دنیا کی اللہ بلا سے بچ کر رہیں. دیکھو میں نے تمہارے سامنے حدیث شریف پڑھی. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، نجات کس میں ہے یا رسول اللہ؟ سلویشن، بچاؤ. ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں؟ مجھے تو اپنے دین کی فکر ہے کہ میرا دین بچ جائے، میں محفوظ رہ جاؤں. تو مجھے نجات کیسے حاصل ہو؟ جہنم کے عذاب سے میں کیسے بچ جاؤں؟ اللہ کی ناراضگی سے میں کیسے بچ جاؤں؟ کیسے میں اپنی حفاظت کر لوں؟ پروٹیکشن، یہ پروٹیکشن کیسے حاصل ہو؟ ارشاد فرمایا 3 باتیں کرو. املک علیک اللسان، زبان کنٹرول میں رکھو. ولیسعک بیتک، گھر میں بیٹھے رہو. وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہو، تمہیں نجات مل جائے گی. جب فتنوں کا زمانہ ہو تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے جی. زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. اب آج کل زبان سے ہم بولتے کم ہیں جی، واٹس ایپ زیادہ کرتے ہیں، ہے نا. دیکھو یہ فون جو ہے، اس کو فون ٹیلی فون بھی ایجاد کیا تھا بات کرنے کے لیے، لیکن ٹیلی فون پہ وہ بات تو کرتا ہی نہیں، سب SMS کرتے ہیں. تو وہ ٹیلی فون نہیں رہا، وہ تو کچھ اور بن گیا، ٹیکسٹ فون ہو گیا وہ. تو اس میں بہت سی چیزیں ادھر ادھر گھومتی ہیں، تو اس پر بھی کوئی غلط سلط چیز نہیں لکھنا چاہیے. غلط سلط چیزیں آئیں اس کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. کم علیہ السلام، اور اس پر چیزیں آئیں تو اس پر کوئی کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیا کون صحیح، کون غلط، کون کیا، کون کہاں. اس لیے کہ یہ سب غیبت میں شامل ہو سکتا ہے، اور غیبت حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولو، غیبت حرام ہے، تو حرام کام کیوں کریں؟ میں ابھی آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ کیا کہوں، طلبہ میں کیا بات کروں. تو میں اپنے موبائل فون میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے ہی گھما کے اپنی نوٹس میں دیکھنے لگا تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بہت اچھا ملا جو سید الخاطر میں انہوں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں لقیت مشائخ احوالهم مختلفۃ یتفاوتون فی مقادیرهم فی العلم. میں بہت مشائخ سے ملا ہوں، ہر ایک کے حالات بھی الگ الگ ہیں اور علم کی مقدار میں بھی تفاوت ہے.
کسی کا علم بہت گہرا پختہ اور کسی کا علم ہلکا پھلکا. وكان أنفعهم لي في صحبة العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. مجھے سب سے زیادہ نفع جو ہوا وہ ان علماء سے ہوا جو اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے. اگرچہ دوسرا علم میں ان سے آگے بڑھا ہوا تھا لیکن جو عمل کرنے والا تھا اس کے ذریعے مجھے نفع سب سے زیادہ تھا. وَلَقِيتُ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَحْفَظُونَ وَيَعْرِفُونَ. اہل حدیث جو حدیث کا مشغلہ رکھنے والے تھے ان کی ایک جماعت سے میری ملاقات ہوئی. ان کو حدیث میں بہت ازبر یاد ہے، حفظ ہے حدیث ہے اور حدیث کی معرفت بھی ہے. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَتَسَامَحُونَ فِي غِيبَةٍ يُخْرِجُونَهَا مَخْرَجَ جَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ. لیکن وہ غیبت کے معاملے میں بہت تسامح اور ڈھیل سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے یہ تو ہم جرح و تعدیل کر رہے ہیں کہ جو جرح کرنا ہے وہ تو ضروری ہے اور حدیث کی جرح ہے، لیکن اس جرح کی آڑ میں غیبت کرتے تھے. وَيَأْخُذُونَ عَلَى قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ أَجْرًا. حدیث پڑھانے پر بہت بڑا معاوضہ لیتے تھے. حدیث سناتے تھے اور کہتے تھے حدیث سنانے پر معاوضہ چاہیے. حالانکہ امام بخاری جیسے محدثین بچوں کو حدیث سناتے تھے کبھی کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے. یہ لوگ تو لوگوں کو کہتے تھے ہم حدیث سنائیں گے لیکن اس پر معاوضہ لیں گے. ہمارے زمانے میں قرآن سنانے پر معاوضہ لیتے ہیں. باہر کے قاری آتے ہیں تو پہلے سے مانگ کرتے ہیں. بعض مصری قاری 5,000 پاؤنڈ چاہیے ایک سفر کی، تو وہ جو بلانے والے ہیں وہ بھی کہتے تھے خدا حافظ آپ وہیں رہو، یہاں 5,000 کہاں سے لائیں ہم. ہاں ایسے پہلے سے پیسے مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ لوگ حدیث سنانے پر ڈیمانڈ کرتے تھے. وَيُسْرِعُونَ بِالْجَوَابِ لِأَلَّا يَنْكَسِرَ الْجَارُ وَإِنْ وَقَعَ خَطَأٌ. میں نے ایسوں کو دیکھا کہ جواب دینے میں وہ جلد بازی کرتے تھے تاکہ ان کا مقام نہ گھٹے. سوال پوچھا جائے تو جھٹ سے پھٹ جواب دے دیتے تاکہ لوگ کے پاک بہت بڑا اللہ ہے. حالانکہ غلطیاں بھی کرتے تھے اور جواب کے معاملے میں تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. فقہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی پھٹ اس میں جواب دیتا رہے. حدیث کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں، دینی مسائل میں بہت زیادہ محتاط اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. سلف صالحین کتنے ڈرتے تھے، جواب جلدی نہیں دیتے تھے. ان کو مسئلہ پوچھا جائے دوسرے کے پاس بھیج دیتے تھے، ان سے پوچھ لو نہیں، فلاں سے پوچھ لو نہیں، خود جواب دینے سے احتیاط کرتے تھے. لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ جواب دینے میں وہ جلد بازی کرتے تھے تاکہ ان کا مقام نہ گھٹے. آج کل تو ایسے بہت لوگ موجود جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہر سوال کا جواب جھٹ سے دیتے ہیں اور ان میں بہت سے سوال کے جواب میں غلطیاں بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ لوگوں میں اگر جواب نہیں دیا تو ویلیو گھٹ جائے گا، تو ویلیو کم نہ ہو اس کے لیے وہ ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے تھے تو ان سے کچھ مجھے نفع نہیں ہوا. آگے کہتے ہیں وَلَقِيتُ عَبْدَ الْوَهَّابَ الْأَنْمَاطِي. میری ملاقات شیخ عبد الوہاب الانماطی سے ہوئی. فکان علی قانون السلف، سلف صالحین کے طرز پر وہ تھے. لم یسمع فی مجلسہ غیبۃ، ان کی مجلس میں ہم نے کبھی کوئی ایک لفظ بھی غیبت کا نہیں سنا. ولا کان یطلب اجرا علی اسماع الحدیث، حدیث سنانے کے لیے کبھی بھی وہ اجر اور معاوضہ نہیں مانگتے تھے. وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقاق بكى واتصل بقلبه. اور احادیث رقاق یعنی دل نرم کرنے والی حدیثیں، موت، آخرت، قیامت، حشر نشر اور جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب، یہ سب حدیثیں دل نرم کرنے والی ہیں. یہ جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تو وہ دھاڑے مان کے روتے اور مسلسل روتے رہتے. یہ تو ہم نے شیخ یونس صاحب کو بھی دیکھا کہ ذرا سا کچھ آخرت کا، قبر کا، موت کا، جہنم کا تو ایک دم سے ان کی آواز بھرا جاتی اور رو پڑتے تھے. تو یہ مشائخ جو ہوتے ہیں ان کا دل وہ نرم ہوتا ہے، وہ رو پڑتے ہیں. تو شیخ عبد الوہاب الانماطی کو میں نے دیکھا کہ بے تحاشا رو دیتے تھے.
فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد. میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، لیکن ان کے رونے کی کیفیت دیکھ کر کے وہ میرے دل میں بھی اثر پڑتا تھا، اور اس کا ایک فاؤنڈیشن اور ایک بنیاد میرے قلب میں سیٹ ہو گئی. تو اگرچہ ان کی باتوں سے میں نہ روؤں، مجھے سمجھ بھی نہ پڑے باتیں، لیکن اس سے میرے دل میں ایک بنیاد بیٹھ گئی. اور بچوں کو بھی رونا چاہیے. ہم لوگ آج روتے نہیں ہیں، ہم ہنستے تو ہوتے ہیں، ہنسی مذاق جوکس بہت کرتے ہیں. حالانکہ کچھ کبھی کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا بھی چاہیے. فضائل صدقات کے اخیر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے زاہدین کے 70 قصے نقل کیے ہیں. ان قصوں کو پڑھنا چاہیے. ان میں بہلول کے قصے پڑھیں، اسے رونا آئے گا. وہ چھوٹا بچہ جس کو اخروٹ کھیلنے کے لیے نہیں مل رہے تھے، رو رہا تھا. پوچھا کیوں روتے ہو؟ میں اخروٹ خرید کے دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ کھلونا نہیں مل رہا ہے، میں تو اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں، اللہ کا ڈر لگ رہا ہے. تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو نابالغ ہے، تیرے اعمال بھی نہیں لکھے جا رہے ہیں، تو کیوں روتا ہے؟ کیا جواب دیا اس نے؟ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جب چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں، اور اس کے بعد جب چولہا جل جائے پھر بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں جب جہنم جلائی جائے تو پہلے ہم چھوٹوں کو جہنم کی آگ میں رکھا جائے، پھر بڑوں کو رکھا جائے، اس لیے مجھے رونا آتا ہے. تو یہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں کہ ان کے رونے کا اثر میرے قلب پر پڑتا تھا، اور اس سے ایک فاؤنڈیشن قائم ہو گیا تھا. وكان على صمت المشايخ الذين سمعنا اوصافهم في النقل. وہ انہی مشائخ کے طرز پر تھے کہ جن کے حالات ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے، تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی ہیں، ان سے علم سیکھنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا وَلَقِيتُ أَبَا مَنْصُورَ الْجَوَالِينِي فَكَانَ كَثِيرَ الصَّمْتِ شَدِيدَ التَّحَرِّي فِيمَا يَقُولُ مُتْقِنًا مُحَقِّقًا وربما سئل عن المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن وكان كثير الصوم والصمت. ابو منصور جوالیقی سے ملاقات ہوئی، بہت چپ رہنے والا ہے، بہت کم بولتے تھے، کم بول اور سوچ کر بولتے تھے. جو بات ہو تو شدید التحری، بہت زیادہ سوچ بچار کر ناپ تول کر پھر بولتے تھے جو کہنا ہے. اور بہت پختہ علم والے تھے، محقق تھے. کبھی ان کو ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جو بالکل ظاہر ہے، چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، سب کو معلوم ہے، اور ان کے بعض بچے بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن رک جاتے یہاں تک کہ اچھی طرح پختگی آ جائے، پکا ہو جائے، یقین ہو جائے، پھر جواب دیتے. اور وکان کثیر الصوم والصمت، بہت روزے رکھتے تھے، ہمیشہ چپ رہا کرتے تھے، بولتے نہیں تھے، کم وہ تھے. تو ان کی علم میں بھی بہت برکت تھی، اور ان کی علم سے پھر آگے فائدہ بھی ہوا. فانتفعت بهذين الرجلين اكثر من انتفاعي بغيرهما. مجھے ان دو مشائخ سے نفع زیادہ ہوا بنسبت دوسروں. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. میں اس سے سمجھ گیا کہ عمل کا اثر قول کے اثر سے زیادہ پڑتا ہے. تو ہماری عملی زندگی اس کا اثر دوسروں پر زیادہ پڑے گا. فاللہ اللہ فی العلم بالعمل، فی العمل بالعلم. اللہ سے ڈرو اور اپنے علم پر عمل کرو، اپنے علم پر عمل کرو. فإنه الأصل الأكبر. اصل تو یہی ہے کہ آدمی اپنے علم کے اوپر عمل کرے. والمسکین کل المسکین من ضاع عمره في علم لم يعمل به. بڑا مسکین ہے وہ آدمی جو اپنی عمر ویسٹ کر دے، ضائع کر دے، علم تو بہت سیکھے لیکن اس پر عمل نہ کرے. ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. ایسا آدمی جو علم پر عمل نہ کرے، اس کو نہ دنیا میں کوئی لذت ملے گی اور نہ آخرت میں کوئی خیر ملے گی. وہ خدا کے دربار میں آئے گا تو مفلس بن کر کے آئے گا، کیونکہ اس کی نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی. جن کی غیبتیں کی ہیں ان کو دے دی جائیں گی نیکیاں، اس کے پاس تو کوئی نیکی رہے گی ہی نہیں، وہ مفلس ہوگا. اور پھر اس کا علم اس پر حجت بن جائے گا.
کہ میرے پاس تو علم تھا پھر بھی تو نے بدعملی اختیار کی. تو اس لیے یہ ابن الجوزی نے سید الخاطر میں صفحہ 138 پر یہ بات کہی ہے. تو یہ ہم کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اگر نجات چاہیے ہے جی. تو جب فتنے ہوں، ادھر ادھر کی باتیں ہوں اور بہت کچھ چل رہا ہو، اخبار بینی سے پرہیز کیجیے. اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، کون حق پر، کون باطل پر، کون غلطی پر، کون صحیح، ہمیں اس سے نہیں لینا ہے. اپنے کام سے کام کرو، باقی سب چھوڑو. ہمیں تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ان کی طرف پرہیز نہیں کرنی. املک علیک لسانک. آگے ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں اپنی گنجائش رکھو. ارے جہاں تک ممکن ہو گھر میں بیٹھے رہو. آپ بھی مدرسے میں ہیں تو اپنے حجرے میں رہو، مسجد میں رہو، درسگاہ میں رہو. باہر گھومنے کے لیے جانا، سیر سپاٹے کے لیے سڑکوں پہ گھومنا، دکانوں پہ جانا، بلا وجہ سیر کرنا، اس سے احتیاط کرو ہے نا. باہر جائیں گے تو سب سے پہلا گناہ جو ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ باہر بے پردگی ہے. اب ان کو ہم منع تو نہیں کر سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. فری ملک ہے، آزادی ہے، جس کو جو پہننا ہے پہنے. تو اس طرح کی ہم سمجھیے بے حیائی، بے شرمی والا لباس ہوتا ہے، بے شرمی والے فوٹو ہوتے ہیں بڑے بڑے بل بورڈ کے اوپر. اس طرح نیم برہنہ فوٹو ہوتے ہیں، ہماری نگاہ اس پر پڑتی ہے، ہمارا دل خراب ہوتا ہے جی. باہر جاتے ہیں، دوسرا گناہ کان کا ہوتا ہے. گانا چل رہا ہوتا ہے تو وہ گانا کان میں پڑتا ہے تو قلب کے اوپر اثر کرتا ہے. جانتے نہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نافع کے ساتھ چل رہے تھے. نافع چھوٹے بچے تھے، گانے کی آواز آئی، عبداللہ بن عمر نے کان میں انگلیاں ٹھونس دی اور انگلیاں ٹھونس کر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. اور پھر نافع سے پوچھا، نافع وہ گانے کی آواز چلی گئی؟ تو کہاں حضرت چلی گئی. تب انگلیاں نکالی اور فرمایا ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، گانے کی آواز آئی تو آپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا تو میں نے بھی آج ایسے ہی کیا. تو آپ باہر جائیں تو کام کا گناہ ہوگا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حجرے میں ہی رہیے، اپنی درسگاہ میں بیٹھیے، مسجد میں آ کے بیٹھیے، مطالعہ کیجیے. یہ ہے وہ سات کا بیت، کیونکہ اس وقت 6 7 8 سال کے لیے یہی آپ کا بیت ہے. تو اپنے بیت میں ہی رہو، بیت سے باہر نہ نکلو. اور وقت کی اعلیٰ ہوتی ہے اپنے گناہ پر رو. آدمی اپنے گناہ پر کب روتا ہے؟ جب اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. آج کل تو کوئی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہی نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں کہ میں تو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اس دنیا میں، مجھ جیسا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور میں تو جنتی ہوں، مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جنت کا، مجھے تو دوزخ کے عذاب کا سامنا کرنا ہی نہیں ہے، دوزخ دیکھنی ہی نہیں ہے، مجھے تو فرسٹ کلاس نہیں مل رہی ہے جنت کی. میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. تو ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں. روئیں گے تو تب جب ہم سمجھیں کہ میں گنہگار ہوں. تو پہلے اپنے گناہوں کا استحضار ہو کہ میں بہت گنہگار آدمی ہوں اور مجھے رونے کی ضرورت ہے، اور میرے گناہ جو معاف ہوں گے، میرا دل جو صاف ہوگا وہ رونے سے ہوگا. تو ذرا رونے کی عادت ڈالیں. اللہ پاک ہم سب کو رونے دھونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا. رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ. اس لیے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جہنمی روئیں گے روئیں گے روئیں گے، آنسو سوکھ جائیں گے تو پھر خون نکلنا شروع ہوگا آنکھ سے. تو خون بہتا ہی رہے گا بہتا ہی رہے گا، اور ان کے رونے اور آنسو اور خون سے نہریں اور ندیاں بہیں گی. ان ندیوں میں اگر کشتی چلائی جائے تو کشتی بھی چلے اس میں. اتنے آنسو روئیں گے، لیکن اس وقت جہنم میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رو، قرآن شریف بھی پڑھو تو روتے ہوئے پڑھو. ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے ان القرآن نزل بحزن فاقرؤوه بحزن وإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا.
قرآن تو حزن اور غمی یہ ساتھ اترا ہے، تو اس کو پڑھو بھی حزن اور غمی کے ساتھ، اور جب پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ۔ افسوس ہے کہ آج قرآن کو تقریب کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، ایک جھومنے اور وجد میں لانے اور جوش دلانے، واہ ماشاء اللہ واہ واہ، اس کا انداز بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ بے شک تجوید بہت ضروری ہے، لیکن تجوید سے زیادہ امپورٹنٹ یہ حزن اور بکا ہے، اس کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ اسے قاری آتے ہیں، اب بعض مرتبہ وہ جہنم کے عذاب کی آیت پڑھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، پھر اس وقت تو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اس عذاب سے، اس عذاب پر کیا ماشاء اللہ، لیکن وہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو پڑھائی جا رہا ہے، اس کے لیے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، جھومتے ہیں، کود پڑتے ہیں۔ مصریوں میں ایسی حرکتیں بہت ہوتی ہیں مصریوں میں۔ تو یہ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے، قرآن کو حضور نے فرمایا نزل بحزن فقرؤوه بحزن، ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور قرآن پڑھو تو رو، اللہ کے نبی کس طرح ہوتے تھے تہجد میں، آپ کی چھاتی مبارک ایسے پھوٹتی تھی جیسے گرم پانی کی کیتلی پھٹ 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 آواز کرتی ہے، تو چھاتی مبارک سے روتے وقت پھٹ 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 یہ آواز آتی تھی۔ تو ہمیں تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو قرآن کو افسوس کے ساتھ، غمی کے ساتھ، حزن کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے وقت کی اعلیٰ خطیت۔ تو یہ حضور نے ایک حدیث تو میں نے یہ پڑھی جس پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ ایک اور حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو فطروں کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں، ٹکر نہ لے سکتے ہوں، بیچارے خاموش طبیعت ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں، ان کو کہا تم لوگ ایسی چیزوں میں نہ پڑھنا۔ فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، جب تم دیکھو کہ لالچ کے پیچھے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، لالچ پیدا ہو رہی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، گریڈ، ہرس، لالچ، زمین، دکان مکان، قبضہ، یہ لے لیا وہ لے لیا، اور پیسوں کے لیے ہی سب کام ہو رہا ہے، بزنس، پیسہ بڑھانا، مال دولت، میراث کھا جانا، ہڑپ کر جانا، دوسروں کی چیزیں لے لینا، غبن کرنا، خیانت کرنا، چوری کرنا، کہیں سے بھی پیسے لے لینا، یہ لالچ جیسے اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، شح یہ عام ہے، ہر ایک دوسرے کو ٹھگنے کی فکر میں ہے۔ ڈاکٹر مریضوں کو ٹھگتے ہیں، وکیل انسانوں کو ٹھگتے ہیں، اور جہاں دیکھیں ٹھگنے کا بازار عام ہے، کہیں بھی جاؤ پیسے پیسے پیسے، کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، ہزاروں لاکھوں چلے جاتے ہیں معمولی قضیوں میں، کیس میں، بیماریوں میں، سبھی ٹھگتے ہیں، یہ اس کو ٹھگ رہا ہے، وہ اس کو ٹھگ رہا ہے، وہ اس کو ٹھگ رہا ہے، ٹھگنے کا بازار گرم ہے۔ تو یہ شح مطاع، جب تم دیکھو کہ دنیا میں یہ لالچ پھیل گئی ہے، وہ ہون متبع، اور یہ بھی دیکھو خواہشات نفس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، ہر آدمی اپنی خواہش نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، خواہشات پوری کرنی ہے، بس کھانا پینا پہننا اوڑھنا، شادی بیاہ، موج مزہ، ٹیک اوے، ریسٹورینٹ، باہر کا کھانا، لذیذ کھانا، اور اس کے علاوہ ہون متبعن میں یہ بھی شامل ہے بدعات، کہ کسی کے ذہن میں کوئی بدعت گھس گئی تو اس بدعت کے پیچھے پڑ گیا ہے، رسمیں رسومات ہے جی، قبروں پہ جانا، چادر میں چڑھانا، عرس منانا، یہ بھی ہون متبع ہے، کیونکہ یہ بدعت جب دماغ میں جم جاتی ہے، بس جاتی ہے، پھر وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی ہے، پھر اس کو لاکھ سمجھائیں تو بھی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال سکتا ہے، نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، بدعت کو بدعت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب یہ دیکھیں کہ یہ نفس میں جو چیزیں بیٹھ گئی ہیں، خواہشات ہیں، بدعات ہیں، لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ دنیا مؤثرتاً، اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، آخرت کو نہیں، آخرت کو لوگ بھول بھال گئے ہیں، آخرت کو تو فنبذوہ وراء ظہورہم، اس کے پیچھے پھینک دیا ہے، دنیا سامنے، دنیا دنیا دنیا، وہ دنیا مؤثرتاً، اور وإعجاب كل ذی رأی برأیہ، ہر رائے والا اپنی رائے پر تعجب کر رہا ہے،
یعنی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند سمجھ رہا ہے اور اپنے اوپینین کے اوپر امیزڈ ہے. میرا اوپینین، میری رائے اور میری رائے، میرا مشورہ، میرے مشورے کے مطابق ہی ہر کام ہونا چاہیے. میرے مشورے کی مخالفت کیوں کی آپ نے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے. میں صحیح ہوں، آپ غلط ہیں. بھائی ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور آپ اکیلے وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں اکیلا صحیح ہوں، ساری دنیا غلط ہے. یہ وہی اجاب کل ذی رأی برأیہ. ہر آدمی اپنی رائے اور اپنے اوپینین پر جمع ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. فرمایا فعلیک بخویصۃ نفس، تو پھر تم خاص اپنی فکر کرنا. ودع امر العامہ، عوام کے مسئلے کو چھوڑ دینا. جاؤ تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں. میں تو جا رہا ہوں. میں ایسے مشورے میں نہیں بیٹھتا، ایسی بیٹھک میں نہیں بیٹھتا کہ جہاں پر کسی سمجھدار کا احترام نہ کیا جائے، کسی عالم کا لحاظ نہ کیا جائے اور کسی کی بات نہ مانی جائے، اور جہاں یہ جھگڑے وگڑے ہوں مجھے اس سے کیا لینا دینا. ہم جا رہے ہیں. فعلیک بخویصۃ نفسک ودع امر العامہ، عوام کا مسئلہ چھوڑو، کیونکہ فإن من ورائکم ایاما الصابر فیہن علی دینہ کالقابض علی الجمر، تمہارے سامنے ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں اپنے دین کو مضبوط پکڑنے والا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے والا. انگارے کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پکڑ سکتے. وہ تو ذرا سا ہاتھ میں لگے وہ پھینک دیں گے اس کو، ہاتھ جل گیا، ہاتھ جل گیا، ہاتھ جل گیا. لال لال انگارا ہاتھ میں کہاں پکڑیں گے؟ اس کو پکڑنا نہایت مشکل بلکہ ناممکن. تو دین کو بھی مضبوط پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا اتنا انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا. تو ایسے حالات میں سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے کام سے کام، اپنی عبادت، اپنا جو کچھ ہے وہ کرو. ایسے زمانے میں پھر وہ تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی، غنم چھوٹی سی چند بکریاں. ان بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا یا کسی وادی میں چلا جائے گا جہاں بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں. یہاں تو بارش کے قطرے زمین پر نہیں گرتے، گھروں کی چھت پر گرتے ہیں، لیکن کھلا میدان ہو تو زمین پر بارش ڈائریکٹ گرتی ہے. تو شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا. بھاگو یہاں سے، ہمیں فتنوں سے کیا لینا دینا. ہم اپنا اللہ اللہ کریں اور اللہ اللہ خیر صلاح. اب اللہ موت آ جائے وہاں تک وہیں پر رہیں گے، بکری کا دودھ پیتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو فتنوں کے زمانے میں ایک طرف ہدایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو دی ہے جو ان فتنوں کی تاب نہ لا سکتے ہوں اور ان فتنوں کو برداشت نہ کر سکتے. کہیں کیا ہو رہا ہے، دماغ چلا گیا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا تو فرمایا اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں لَأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانٍ، میں ایسا فتنہ ان پر مسلط کروں گا کہ ایک حلیم سنجیدہ آدمی کا دماغ بھی چکرا دیتے گا. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے حالات بھی آئیں گے. اللہ پاک ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے. اب دوسرا پہلو، دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے حالات جب نہ ہوں اور عالم اپنے علم کا اظہار کر سکتا ہو تو اس وقت عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے. قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ایمان والوں اپنی فکر کرو، ساری دنیا بھٹکتی رہے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا بشرطے کہ تم ہدایت کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایھا الناس لا یغرنکم ھذہ الآیہ، لوگوں یہ آیت تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا اسے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ تو اخیر زمانے سے متعلق ہے، ورنہ اس وقت تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا پڑے گا.
لا يغرنكم هذه الآية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. اس لیے کہ لوگ کسی منکر اور غلط بات کو دیکھیں اور اس پر روک ٹوک نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبھی پر ایک عام عذاب بھیج دے. تو عام حالات میں تو روک تھام کرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا. یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اپنا علم پختہ کرو اور پھر جہاں جاؤ اور وہاں منکرات کو دیکھو تو ان منکرات کی اصلاح کی کوشش کرو. غلط بات ہے تو بولو، غلط بات کے بارے میں کہو کہ وہ یہ چیز غلط ہے، صحیح یہ ہے، اس کی اصلاح کرو. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری حدیث میں فرمایا جہاں ارشاد فرمایا اذا ظہرت البدع والفتن، جب بدعات فتنے ظاہر ہوں، وسبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، ابیوز کیا جائے، میرے صحابہ کا انسلٹ کیا جائے، برا بھلا کہا جائے، گالم گلوجی ہو ان کے بارے میں، فلیظہر العالم علمہ، اس وقت ایک عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے. جب بدعات پھیل جائیں، فتنے ظاہر ہوں اور آپ عالم ہیں تو پھر آپ اپنے علم کو ظاہر کرو، بولو، میدان میں آؤ. آستین چڑھاؤ اگر چڑھانا پڑے، چینا تان کے آ جاؤ، پوچھے کیا ہے آ جاؤ. مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے، ڈبیٹ کرنی، آ جاؤ بحث کے لیے، آ جاؤ ڈسکشن کے لیے، ڈبیٹ. اپنا علم پختہ کرو، اس مضمون پر کا مطالعہ کرو جس مضمون پر ڈبیٹ اور ڈسکشن کرنا ہے. اچھی طرح اس کو سیکھ لو، سمجھو، اور پھر اس پر ڈبیٹ کرو اور اس کو ہراؤ اور ڈیفیٹ کرو اس کو جو سامنے آیا ہے اور جو فتنہ کر رہا ہے اور بدعت نکال رہا ہے. اس وقت میدان میں آنا پڑے گا. فلیظہر العالم علمہ، فرمایا فمن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے حالات میں کوئی عالم اپنا علم چھپائے اور مقابلہ نہ کرے تو اس پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ہو. اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. اللہ ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین میں جو رخنے ڈالے جائیں، جو فتنے کھڑے کیے جائیں، جو بدعات نکالی جائیں، ان کو مٹانے کے لیے اللہ ہم کو استعمال کرے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کرنا پڑے گا یہ کام. علی میں کہیں گیا تھا ترکے سر مولانا یوسف صاحب تنگاوی سے ملاقات ہوئی پرسوں تو مولانا یوسف صاحب بہت خاموش طبیعت ہیں، کہیں جاتے آتے نہیں ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب آپ بڑے مزے میں ہیں، ماشاء اللہ، اطمینان سے اپنا پڑھاتے رہتے ہیں. ہم لوگ ہیں ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، کہیں ایک جگہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. مولانا تو نہیں آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فرمایا آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہر جگہ جانا، بیانات کرنا، انگریزی میں بیان کرنا اور لوگوں کے دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا، فتنوں کا مقابلہ کرنا، اس کی تو بہت شدید ضرورت ہے اور آپ تو بہت اہم کام کر رہے ہیں. تو واقعی ان کی بات سے مجھے تسلی ہوئی، ورنہ مجھے تو بہت ڈر رہا تھا کہ ہم کسی کام کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. لیکن مولانا یوسف صاحب کی بات سے خوشی ہوئی، تسلی ہوئی الحمدللہ. اور یہ ہم جاتے ہیں بہت ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور بیانات، مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو غلط سلط لوگ ہیں، فتنہ خور لوگ ہیں، وہ ہماری امت کے عقائد خراب نہ کریں، امت کا ایمان خراب نہ کریں، امت کی عملی زندگی خراب نہ کریں. ایمان پر ثابت قدمی ہو، عقیدے میں پختگی حاصل ہو، عملی زندگی لوگوں کی قائم ہو جائے، لوگ دین سے دور ہیں دین کے قریب آ جائیں، لوگ اللہ سے دور ہیں اللہ والے بن جائیں، لوگ رسول اللہ سے دور ہیں رسول اللہ کی محبت کرنے والے بن جائیں، سنت سے دور ہیں سنت پر چلنے والے بن جائیں. بدعتیں کر رہے ہیں بدعتیں ختم ہوں. اور بدعت صرف یہ 40واں تیجا اس کا نام نہیں ہے. بدعت تو بہت عام مذہب ہے اور اس میں بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہے. جو چیز بھی شریعت کے خلاف کی جائے اور دین کا جزو بنا دیا جائے وہ بدعت ہوگی. تو خامخواہ کے لیے بہت سی چیزیں دین سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں اور باہر
انٹرنیٹ کے اوپر ایسے اسکالرز نہیں، اسپیکر، وہ اسکالر بھی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، انہوں نے کہیں کچھ پڑھا والا نہیں ہے جی، نام آتا جاتا کچھ نہیں، نام محمد فاضل ایسے ہی نام رکھ دیا ہے، بس اسپیکر ہیں، خطیب ہیں، خطیب بہت ہیں، عالم بہت کم ہیں. تو یہ پختگی علم کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ کرنا اس کی بہت ضرورت ہے. اور ہیں ماشاءاللہ ایسے لوگ، ایسے علماء جو کام کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے بیانات سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. مگر دوسرے لوگ اس میدان میں زیادہ ہیں، وہ اس میدان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، حاوی ہیں. تو اس کا مقابلہ کرنا، اس فتنے کو سمجھنا اور کہاں سے فتنہ آ رہا ہے اس کو دور سے دیکھ لینا اور پھر وہیں سے اس کا مقابلہ کر کے اس کو دفع کرنا، اس کی بہت ضرورت ہے. اب وہ بہت فتنے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ حیات النبی علیہ السلام، اب یہاں پر آج کل اب وہاں پر عربوں میں، سعودیوں میں، سلفیوں میں یہ عقیدہ ہے انک میت وانہم میتون. تو پچھلے دنوں ہی وہ سعودی کے کوئی عالم اور ان کے ساتھ وہ جو ایک مشہور ہیں مفتی مین، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ سعودی کے کوئی تھے، انہوں نے اس پر یوٹیوب میں ویڈیو میں ایسا کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے ہیں، میت ہیں، تو ان کے پاس قبر کے پاس کھڑے رہ کر سلام پڑھنے سے کیا فائدہ، ان کو تو سنائی تو دیتا نہیں ہے. تو انہوں نے مفتی مین نے اس کو ٹوکا. چلو یہ بات انہوں نے اچھی کی کہ ٹوکا ذرا اس کو، اگرچہ وہ بعض باتیں ان کی جیسی کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ان پر بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تمہاری غلط ہے، مگر اس موقع پر انہوں نے اس کو ٹوکا کہ بھئی یہ تمہاری بات غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں زندہ ہیں اور جو وہاں آ کر کے سلام کرتا ہے اس سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. حدیث شریف میں یہ مضمون ہے. اور یہ جو انک میت وانہم میتون، میں نے ایک جگہ بہت غور کیا اس پر کہ اس کو کیسے سمجھیں. اب مفسرین لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک سمپل بات، انک میت وانہم میتون، یہ میت کیا ہے؟ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے نا جی. اور اس میں فاعل، صفت مشبہہ، اس میں حال مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں، ہے جی. اچھا، تو یہاں میت سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد والی آیت پڑھو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. معلوم ہو یہاں اللہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی موت آنے والی ہے، پھر دربار الہی میں خصومت ہونے والی ہے. وہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت مرے ہوئے ہیں. اور یہ جو سلفی اور مماتی لوگ جو معنی لیتے ہیں کہ حضور کی کوئی جان نہیں ہے، حضور مردہ ہیں، اور وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہاں پر ایسی آیتیں پڑھتے ہیں جو بتوں کے بارے میں آئی ہیں. بدھ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تو وہ کہتے ہیں کہ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، یہاں پر بھی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یعنی رسول اللہ کے اوپر وہ بدھ کی آیت کو کیسے فٹ کرتے ہیں؟ عقل نہیں ہے ان میں. تو یہ ایسے لوگ، عام آدمی تو کہے گا ہاں یار اس کی دین تو بہت مضبوط ہے، چکر میں پھنس جائے گا اور وہ غلط عقیدے میں مبتلا ہو جائے گا کہ نبی کی تو موت ہو گئی ہے. اسی لیے پھر وہاں پر یہ لوگ مراقب کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو سلام بھی کھڑا رہ کے نہیں پڑھنے دیتے. کوئی سلام پڑھنے کے لیے چلو 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 اس کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے اس کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے، کھڑے ہی نہیں رہنے دیتے. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس السلام علیکم یا رسول اللہ بول کے چلے جانے کا، وہاں کھڑا رہ کے کچھ بولنے کا نہیں. ان کے دماغ میں یہ گزر گیا ہے کہ توسل حرام، شفاعت کی درخواست کرنا حرام، اور یہ سب باتیں کرنا، نبی سے کچھ مانگنا، یہ شرک. تو کہتے ہیں یہ سب شرک ہو جائے گا، اس لیے شرک مت کرو، یہاں سے سلام کر کے آگے چلو. تو یہ فتنہ ہے. اور یہ تو ایک بات، ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے یہاں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جو آپ حضرات جانتے ہیں، آپ کے علماء ہیں. ربیع الاول میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، محرم میں تعزیے نکلتے ہیں، ربیع الاول میں عرس ہوتا ہے. ابھی جماعت الاولیٰ میں حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کا عرس منایا جائے گا. اجمیر شریف میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوں گی. تو یہ سب بدعات ہیں. آپ اپنے علاقے میں جائیں اور وہاں ایسی چیزیں ہوں تو پیار سے، محبت سے، اچھی طرح مطالعہ کر کے اس مضمون کو سمجھ کر بصیرت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں اور اس پہ کام کریں تاکہ دھیرے دھیرے وہاں پر بدعت ختم ہو.
آپ کے اسلاف کو دیکھو کتنی محنت کی. ہمارے گجرات میں کتنی بدعات کی آج سے 50 سال پہلے تو ہمارے علماء نے کتنی محنت کی. راندیر سے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب جگہ جگہ تقریریں کرنے جاتے تھے اور وہ اپنے وہ سادہ انداز میں اتنا اچھا بیان کرتے تھے کہ مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی ان کا بیان سننے کے لیے آتے تھے کہ مولانا کے بیان میں بہت مزہ آتا ہے, بولتے بہت اچھا ہے. وہ ایک لہر کے ساتھ بولتے تھے, جھماتے تھے, ہنساتے تھے, شاعری بھی پڑھتے تھے تو لوگوں کو اس میں مزہ آتا تھا. تو انہوں نے کتنی بدعات کو ختم کیا. اور جگہوں پر آپ جائیے, بھروچ ڈسٹرکٹ کے علاقے میں کتنی بدعت تھی. مولانا اسماعیل منوری صاحب کنٹھاریا وہ جگہ جگہ دیہاتوں میں گاؤں میں جاتے تھے, پیپر تقسیم کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے ان کو دھمکی سنائی کہ ہمارے گاؤں میں پیپر تقسیم کرنے کے لیے نہ آؤ. مولانا کو وہ دھمکی پہنچی, وہ کہے گا مار ڈالیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. دوسرے ہی دن مولانا وہ پیپروں کا ایک پورا بستہ بھر کر کے گئے اور اس کے گھر گئے, اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کو وہ سارے پیپر دے کر آئے کہ آج ہی تقسیم کرنا ہے. سمجھایا پہلے اس کو کہ یہ چیزیں ہیں, اس لیے لکھا ہوا ہے, آج ہی اس کو تقسیم کرنا. یعنی وہ ڈرتے نہیں تھے اور بدعات کا مقابلہ کرتے تھے. جب اتنی محنت کی تب جا کر کے ہمارے گجرات کا یہ ماحول ابھی بنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر وہ محنت نہ کرتے تو پتہ نہیں ابھی ہم بھی کتنی بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کچھ بدعات چلتی ہیں. آپ رکشوں میں بعض مرتبہ دیکھیں گے وہ 5 نام لکھے ہوں گے, محمد, علی, حسن, حسین, فاطمہ لکھے ہوں گے نا. یہ شیعوں نے چلائی ہے ہمارے یہاں. شیعہ کہتے ہیں یہ 5 تن پاک, یہ 5 تن ایسے ہیں جو پاک ہیں. اب ان کی بے شک ان سے محبت تو کرنی ہے, حضرت فاطمہ سے, حضرت علی سے, حضرت حسن حسین سے, لیکن اس کی محبت کے پردے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرے صحابہ سے محبت نہیں کرنے کا, دوسرے صحابہ سے بغض رکھنے کا, ان سے نفرت کرنے کی, اور دوسرے صحابہ کو نعوذ باللہ وہ کافر کہتے ہیں. سچی بات ہے. شیعہ جو ہیں یہ باقی تمام صحابہ کو کہتے ہیں کافر ہیں, مرتد ہیں, کہ حضور کے انتقال کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. کیوں مرتد ہو گئے تھے بھائی؟ اس لیے کہ حضور نے حضرت علی کو اپنا وصی بنایا تھا, خلیفہ بلا فصل بنایا تھا, اور ابو بکر عمر نے ان سے خلافت غصب کر لی, چھین لی, اور حضور کا حکم توڑ دیا, اور حضور کے حکم کو پسے پشت پھینک دیا. حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا, خود ابو بکر خلیفہ بن گئے, پھر عمر کو بنا دیا, پھر عثمان کو بنا دیا, تینوں خلیفہ کافر. اور سب صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو سب صحابہ بھی کافر. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ 5 تن پاک کے ضمن میں وہ یہ کرتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کی تنقیص, تکفیر کرتے ہیں. یہ اس کی وجہ ہے. اب وہ پرانے زمانے سے یہ بات چلی تھی, چل رہی ہے. بیچارے رکشوں والوں کو اب وہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں چلایا گیا تھا, مگر چل رہا ہے. ہم بھی چلتے چلو اس میں, جب تک یہ عقیدے میں ان کو یہ بات پتہ نہ ہو, اپنے عقیدے پہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, تو ہم اس میں زیادہ یہ نہیں کرتے, زور نہیں دیتے. میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا تو کھانے کے لیے بیٹھا چچا کے ساتھ, تو انہوں نے روٹی کے یوں کر کے 4 ٹکڑے کیے اور 4 پیس کر کے سامنے رکھے, پھر آپ کھاؤ. میں نے کہا یہ 4 پیس کیوں کرتے ہیں؟ لیکن ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ حق 4 یاد, کہ چاروں خلیفہ برحق ہیں, تو روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ تاکہ جب بھی کھانے بیٹھو تو یاد رہے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی چاروں خلیفہ برحق تھے. میں یہ اچھی عقیدہ ہے کہ بزرگوں نے سکھا دیا تاکہ جب بھی کھانے بیٹھو تو وہ عقیدہ ہمارے دل میں پیوست رہے. ہاں, تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی باریک ہیں لیکن وہ دور تک اس کا اثر جاتا ہے. اور یہ تو دوسروں سے بھی ہم کو سیکھنا چاہیے. ہمارے حضرت نے مولانا مطالعہ صاحب دامت برکاتہ مدثر اللہ مراتبہ میں یہ کرکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کرکٹ جو ہے وہ عیسائی گیم ہے. عیسائیوں نے اس کو ایجاد کیا ہے. چرچ والوں نے کیسے ایجاد کیا؟ انہوں نے کہا ان کا عقیدہ کیا ہے, ابھی کرسمس بھی چل رہی ہے, چھٹیاں ہمارے یہاں ہیں, ان کا عقیدہ ہے تثلیث, 3 ہے نا, 3 خدا ہے, ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو وہ کہتے ہیں کہ تثلیث کی حفاظت کرنی ہے, اس کو بچانا ہے, تو اس کے لیے 3 وہ استمپ رکھے اور اس کے ساتھ ایک آدمی کو بیٹ لے کر کھڑا کیا اور دوسرے کو کہا کہ تم ادھر سے گیند پھینکو اور اس کو گرانے کی کوشش کرو, اور یہ چرچ والا پادری عیسائی ہے وہ اس کو بڑھائے وہاں سے اور اس کی حفاظت کرے تثلیث کی.
تو اس طریقے کی جو بنیاد جو پڑی ہے اور جہاں سے وہ چلی ہے کہ تسلیس والے عقیدے سے چلی ہے، وہ تو بعد میں گیم بن گئی. اب جو چاہے وہ اس ذہن اس طرف نہ جائے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے، اصل بیسس ہے، وہ یہ ہے. یہاں سے وہ کرکٹ شروع ہوئی ہے اور عیسائیوں نے اس کو شروع کیا ہے. اب جو ہے ہماری قوم بھی کرکٹ میں بہت منہمک ہو جاتی ہے. IPL شروع ہو جاتا ہے تو پوری رات جاگتے ہیں، خدا کی پناہ اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ علمان حفیظ پاگل ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں اس میں، نہ دین کے، نہ دنیا کے، نہ سونے کے، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، اور اسی کے پیچھے لت لگی ہوئی ہے. تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آدمی اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے کرکٹ جیسی لایانی لغویات میں منہمک ہو جائے اور اپنی زندگی برباد کر دے. اللہ قوم کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ باہر بہت سے اس طرح بدعات بھی اٹھیں گی، فتنے بھی اٹھیں گے، پھر 3 لوگ بھی آئیں گے. آپ حضرات جانتے ہیں آپ کے یہاں کون کون سے فتنے ہیں. پہلے قادیانیت کا فتنہ تھا، اب شکیلیت کا فتنہ ہے. وہ کوئی شکیل بن حنیف کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں اور عیسیٰ ہوں اور فلاں ہوں جمکنا ہوں، انجینئر ہے. اور وہ اس سے یہ جماعت کے ساتھی جو پہلے جماعت میں جاتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے. یا خدا توبہ لا حول ولا قوت، کہاں گیا دین، کہاں گیا ایمان، کہاں گئی باتیں. اب کسی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ دماغ وسط ہو جاتا ہے، وہ کچھ سمجھنے سے عاجز آ جاتے ہیں، اپنا برین یوز نہیں کرتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. آدمی تھوڑا سا عقل کو استعمال کرے تو بھی اس کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے نا. تھوڑا سا آدمی اپنی بدھی استعمال کرے. ایک دفعہ میرے گھر پر میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، تو ان کی ایک بھانجی بھی ساتھ تھی. تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ ہماری بھانجی ہے نا، یہ تھوڑی شیعیت کی طرف جا رہی ہے. وہ یونیورسٹی میں اس کی کچھ فرینڈز ہیں وہ شیعہ ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں تو شیعہ بن جا. تو یہ بھی شیعہ بن جانے کے چکر میں کہیں ہم کو ڈر لگ رہا ہے، ایسی باتیں کرتی ہے، تو ذرا آپ اس کو کوئی نصیحت کرو. نہیں میں کہا اچھا ٹھیک ہے. ہم لوگ فرنٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے آگے، اور وہ لوگ پیچھے تھے لیڈیز کے ساتھ. میں دروازے پہ کھڑا ہوا، چونکہ وہ بے تکلفی ہے تو میں نے وہ دروازے کے پیچھے پردے کے پیچھے سے گھر والوں کو ان کو سلام کیا، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے. پھر وہ بچی کو بھی میں نے کہا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. تو پھر میں نے پتہ نہیں کس طرح سے پوچھا تم یونیورسٹی جاتی ہو؟ کہاں؟ تو میں نے کہا کہیں شیعہ ویعہ کے چکر میں نہ پڑ جانا. تو اس نے ہنس دیا. ماموں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ میں کہا ہاں ماموں نے کہا ہے. تو وہ کہنے لگے سچ بول دیا میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں نے کہا ہاں ماموں نے کہا ہے، اشارہ کیا ہے. تو کہنے لگے مولانا صاحب آپ ان کو کہہ دو کہ میں کوئی شیعہ نہیں بنوں گی. میری سہیلیاں مجھ کو ایسی باتیں کہتی ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں تمہاری شیعیت مذہب کو قبول کیسے کروں جبکہ تمہارے مذہب کی بنیاد ہی بغض کے اوپر ہے، بغض صحابہ. کہ تم ابو بکر سے بغض رکھتے ہو، حضرت عمر سے بغض رکھتے ہو، صحابہ سے، حضرت عثمان سے، حضرت عائشہ سے، حضرت حفصہ سے، صحابہ کرام سے. تو دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے کہ جس کی بنیاد بغض کے اوپر ہو؟ دین کی بنیاد تو اصول، قواعد، رولز، ریگولیشن پر ہوتی ہے، بغض پر نہیں. تمہاری تو پہلی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی شیعہ نہیں بن سکتا جب تک وہ ابو بکر عمر کو گالی نہ دے اور حضرت عائشہ حفصہ کو گالی نہ دے، ان کو کافر نہ کرے. تم تو اپنی ہر نماز میں تحیات کے اندر یوں کر کے 3 مرتبہ ہاتھ مارتے ہو اور حضرت شیخین پر اور حضرت عائشہ اور حفصہ پر لعنت کرتے ہو. تمہارا تو عجیب سب ڈھونگ ڈھگوستے ہیں. میں اس مذہب کو کیسے اختیار کروں؟ تو آپ میرے ماموں سے کہہ دو کیا فکر نہ کرے. میں نے آ کر کہا بھائی تمہاری بھانجی بہت ہوشیار ہے، انشاءاللہ وہ کبھی شیعہ نہیں بنے گی، اپنی عقل استعمال کر رہی ہے. اس کے دماغ کو اس نے کوئی دلائل کتاب کو نہیں پڑھا، شیعہ سنی کی کوئی دلائل نہیں پڑھے، صرف اپنا دماغ اس نے استعمال کیا. میرا ایک دوست ہے، وہ اس کی وہاں بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے، گروسری کا سامان سپلائی کرتا ہے. یہ جو ٹیک اوے میں بریڈ ہے، ٹماٹو ساس ہے، کیچپ ہے اور ڈرنکس ہیں، یہ سب پورا ویئر ہاؤس ہے. ٹیک اوے والے ان سے لے جاتے ہیں، دکان والے، اور ان کے بڑے وین ہیں، ٹرک ہیں، وہ ڈیلیوری بھی کرتے ہیں. تو ایک جگہ وہ لیسٹر سے ڈربی کہیں ڈیلیوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ان کا ایک گاہک جو ہے شیعہ تھا.
تو وہ جب بھی وہاں ڈلیوری کے لیے جائیں تو اس کو شیعت کی دعوت دیں، ابھی شیعہ بن جائیں، شیعہ بن جائیں، شیعہ بن جائیں، ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے فلاں ہے، تو کیونکہ گاہک تھا تو اس کے ساتھ میٹھی میٹھی بات کر کے آ جائے۔ تو ایک دفعہ اس نے بول دی تھی تو یہ اس کو کہتے کہ دیکھ میں شیعہ بھی ہے ایسے تو نہیں بنوں گا، اگر میں شیعہ بنا بھی ہوں تو وہ تمہارے کیا ہے وہ متا شاید اس کے لیے بن جاؤں ورنہ ایسے نہیں بنوں گا۔ تو وہ بالکل چپ ہو گیا، اس کے بعد اس نے وہ کہنا بند کر دیا، کیونکہ متا جو ہے یہ ٹیمپرری شادی، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، حتیٰ کہ ایک رات کے لیے۔ تو اب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو کہے کہ میں تجھ سے ایک رات کے لیے شادی کرتا ہوں، وہ کہے میں قبول کرتی ہوں، وہاں کوئی گواہ بھی نہیں، کوئی نکاح کا خطبہ بھی نہیں، کوئی مہر بھی نہیں، اور ہوٹل میں دونوں رات کو ساتھ سو لیے، منہ کالا کر لیا، اور صبح کو یہ اس کے گھر وہ اس کے گھر، اس کو متا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ تو یہ کون سی بات ہے، تم بیوقوف لوگ ایسا متا کرتے ہو، یہ تو مہذب زنا ہے، زنا ہے یہ تو، زنا کا ایک دوسرا طریقہ بنا رکھا ہے تم نے، یہ کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے؟ تو اس نے اس کو صرف اپنی عقل استعمال کر کے صرف کیا کہا کہ میں ایسے ویسے تو شیعہ نہیں بنوں گا، اگر بنا تو شاید وہ متا کے شوق میں خود دیکھوں، لیکن وہ جانتا تھا کہ متا تو غلط ہے، تو اس نے پھر اس کے بعد اس کو شیعیت کا کہنا بند کر دیا۔ تو یہ آدمی تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے کہ یہ شکیلیت کا فتنہ ہے، یہ کوئی انجینئر آدمی ہے، یہ کہاں سے عیسیٰ علیہ السلام بن گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نیچے اتریں گے، یہ تو اپنی ماں کے یہاں پیدا ہوا ہے۔ اور اس طرح کا دعویٰ تو قادیانی نے کیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی ماں کا نام تو چراغ بی بی تھا، تو چراغ بی بی کے پیٹ سے وہ تو نکلا ہے، آسمان سے کہاں اترا ہے؟ تو آدمی اتنی اپنی عقل استعمال کرے تو فتنہ جو ہے نا اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، تھوڑا سا آدمی کے دل میں بصیرت ہو، تھوڑا سا نور ہو، تو اس نور کے ذریعے اس کو فتنہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ عجیب بات رکھی ہے کہ تھوڑا ایمان کا نور قلب کے اندر موجود ہو تو اس ایمان کے نور اور اس بصیرت سے آدمی فتنے کو دور سے دیکھ لیتا ہے کہ وہ فتنہ آ رہا ہے، اب یا تو اس کا مقابلہ کرے اگر اس میں ہمت ہے، اگر ہمت نہیں ہے تو منہ پھیر کر دوسری طرف چلا جائے۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی دو چیزیں ہوں گی کہ اگر فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تب تو وہ پہلا مضمون کہ آپ اپنی حفاظت کر لو، اپنے دین کو بچا لو، چپ چاپ سے اپنی مسجد میں بیٹھے رہو، اپنا قرآن شریف پڑھتے رہو، تہجد پڑھو، عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو بس، اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، خاموش طبیعت چپ چاپ بن رہو، اور اسی میں عافیت ہے، بہت عافیت ہے۔ صوفیاء کرام کی زندگی بہت عافیت والی تھی۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشی میں چلے گئے تھے، 9 سال تک گوشہ نشی میں رہے تھے، کہ غار میں 5 نیچے اترتے تھے، کچھ کام کر کے محنت مزدوری کر کے 8-6 دن کے لیے کچھ لڈو وڈو بنا کے اوپر چلے جاتے، کھاتے رہتے، پانی پیتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، بڑی عافیت میں تھے، اور تنہائی میں ہی بہت عافیت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اگر وہ کام سمجھیے کہ کرے بہت اچھا، اور اگر وہ نہیں آپ فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو فتنوں کا مقابلہ کریں اور ان فتنوں کو ختم کریں، اس میں بہت ثواب ہے۔ ہاں، فتنوں کا مقابلہ کرنے کا ثواب کچھ اور ہی ہے، یہ عام نیک اعمال کے ثواب سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر ایک عالم فتنے کا مقابلہ نہیں کرے گا تو جاہل کرے گا، کون کرے گا؟ عالم ہی کو کرنا پڑے گا، اور اسی سے عالم کا درجہ بھی بڑھے گا۔ ایک عالم جب فتنوں کا مقابلہ کرے گا تو اللہ اس کا درجہ بہت بڑھائیں گے۔ آپ ماضی کو دیکھ لو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیوں اتنے مشہور ہیں؟ حالانکہ ان کے زمانے میں بہت سے علماء تھے، اللہ نے ان کو شہرت جو دی ہے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، خلق القرآن کے فتنے کا مقابلہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت، ان کے سامنے بھی یہ سب فتنے آئے تھے، حنابلہ کے جو امام احمد کے ماننے والے تھے، اور وہ بہت غلو کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کاغذ جس پر قرآن لکھ دیا جائے یہ بھی قدیم، اور جو قرآن پڑھے وہ بھی قدیم، اور جس زبان میں جس قلب میں آ جائے وہ بھی قدیم۔ امام بخاری نے کہا یہ کہاں کی بات کر رہے ہو، یہ تو سب مخلوق ہے، کاغذ بھی مخلوق ہے، زبان بھی مخلوق ہے، وہ ہونٹ بھی مخلوق، وہ دل بھی مخلوق ہے، ان کو تم نے کہاں سے قدیم کہہ دیا؟ مقابلہ کیا تو اس پر امام بخاری کو پریشانی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، ابو جعفر منصور کے ساتھ قضا کے اوپر مجبور کیا، اور وہی نہیں وہاں پر خلافت کے بارے میں اختلاف تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی
اور اس پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، اسی پر ان کو شہید کر دیا گیا زہر پلا کر. تو یہ فتنوں کا مقابلہ کیا انہوں نے. ابو بکر صدیق کی سنت ہے. وہاں پر جب وہ فتنہ مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، فتنہ ارتداد کھڑا ہوا، فتنہ مانعین زکات کھڑا ہوا، صدیق اکبر کیسے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت کچھ صحابہ ڈھیلے پڑ گئے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسامہ کا لشکر کو آپ بھیج رہے ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ کی حفاظت نہیں ہوگی. اگر باہر سے لوگوں نے مدینہ پر حلہ بول دیا تو ہم سب یہیں کس کے ختم ہو جائیں گے. تو آپ اس لشکر کو یہیں رہنے دیجیے اور مدینہ کی حفاظت کیجیے. ہمارے کیپٹل سٹی کو محفوظ رکھنا زیادہ ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ عجب بار فی الجاہلیہ وقوار فی الاسلام اینقص الدین وانا حی. تم جاہلیت میں تو اتنے زبردست پاور والے تھے اور اب اسلام میں آ کر ڈھیلے پوچھے ہو گئے. مجھ کو ایسے مشورے دے رہے ہو؟ میں زندہ رہوں اور دین میں نقص آ جائے، ہو نہیں سکتا. قسم خدا کی اگر باہر کی فوجیں آئیں اور مدینے کی عورتوں کو ان کے بال کی چوٹیوں سے گھسیٹیں تو میں اس کو بھی برداشت کر لوں گا، لیکن ان فتنوں کا مقابلہ ضرور کروں گا. اور حضرت صدیق اکبر، اب جب وہ حضرت عمر نے دیکھا کہ صدیق اکبر تو اتنے جوش میں ہیں، سمجھیے کہ بھائی ان کے بڑے میاں کے سامنے کچھ نہیں بولنے کا، یہ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، وہی حق ہے. اور پھر بڑے میاں نے بڑی ترتیب سے کام کیا. ادھر ادھر خطوط لکھی، مکہ مکرمہ خط لکھا اکرمہ ابن ابی جہل کو، شرحبیل ابن حسنہ کو، کہ تمہارے پاس جتنے فوجی لڑاکے سولجر ہیں صحابہ سب کو میرے پاس بھیجو. یہاں پر فتنے کھڑے ہوئے مقابلے کی ضرورت ہے. ادھر خط لکھا، ادھر خط لکھا، اور تھوڑے ہی دن میں مدینہ منورہ فوجیوں سے بھر گیا. پھر حضرت عمر نے، حضرت صدیق اکبر نے ان کو متوجہ کیا، تم اس جہت میں جاؤ، تم اس جہت میں جاؤ، تم اس جہت میں جاؤ، اور فتنوں کو ختم کرتے کرتے فلاں جگہ شام کے علاقے میں ملو. مرتدین کا مقابلہ کیا، مانعین زکات کا مقابلہ کیا، اور جو آبائی دین کی طرف لوٹنے والے تھے ان کا مقابلہ کیا. اب جب فوجیں وہاں سے گزری تو سب لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو فوجوں کی فوجیں روانہ کر رہے ہیں، ان کی تو طاقت بڑی مضبوط ہے. اور اب وہ ڈر گئے، سہم گئے. مدینے پر حملہ کرنے کا جو سوچ رہے تھے وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے. اور حضرت صدیق اکبر نے حکم دیا کہ جس علاقے میں تم جاؤ تو وہاں پر دیکھ لینا جو لڑنے کے لیے سامنے آئے ان سے مقابلہ کر کے ان کا دماغ درست کرنا، اور جو صحیح راہ پر قائم ہو انہی میں سے کسی کو وہاں امیر بنا کر وہاں کے کچھ لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر کے اپنے ساتھ لے لینا، صحیح لوگوں کو، صحیح الایمان لوگوں کو. اس طرح سے بڑھتے 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 آگے بڑھے، اور پھر جہاں جمع ہوئے وہاں مسیلمہ کذاب کا بہت بڑا فتنہ تھا. 30,000 جنگجو فوجی وہاں کھڑے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بڑی زبردست گھمسان لڑائی ہوئی، اور اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. ان 1200 میں سے 700 حافظ قرآن تھے. لیکن مسیلمہ کو ختم کیا اور اس فتنہ ارتداد کو نمٹایا اور بالکل ختم کر دیا، صفا چٹ کر دیا اس کو. 1 سال گزرا لگا حضرت ابو بکر صدیق کو سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے، اور پھر اسلام سیٹ ہو گیا، حفاظت ہو گئی. تب حضرت عمر کو سمجھ میں آیا کہ صدیق نے اس وقت جو بات کہی تھی وہ ہی صحیح تھی، کہ فتنوں کا مقابلہ ہی صحیح تھا. یہاں رہ کر کے اپنا تحفظ کر کے تو شاید ادھر سے کوئی آتا، کوئی ادھر سے آتا، کوئی ادھر سے آتا، ہم کتنا دفاع کرتے. ہم نے اقدام کیا اور ان کا مقابلہ کر کے ختم کیا. وہ صحیح اسٹریٹجی تھی، وہ صحیح ترتیب تھی. صدیق کی بات صحیح تھی، ہمارا مشورہ غلط تھا. اور اسی جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو جمع القرآن کا مشورہ دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح صحابہ حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن شریف ضائع ہو جائے گا، آپ اس کو ایک جگہ جمع کرا دیجیے. پھر حضرت صدیق اکبر نے اس کو مختلف پارٹوں سے زید بن ثابت کے ذریعے ایک مصحف میں جمع کروایا. تو یہ فتنوں کا مقابلہ صدیق اکبر، آپ دیکھیے عبادت میں صدیق اکبر سے آگے بہت لوگ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہمیشہ صائم الدہر تھے اور قرآن شریف ہر تیسرے روز ختم کرتے تھے اور کتنی عبادتیں کرتے تھے، لیکن درجہ ان کا بڑھا ہوا نہیں ہے، درجہ صدیق اکبر کا بڑھا ہوا ہے.
صدیق اکبر کے دل میں کوئی بات تھی. ما فضلکم ابو بکر بکثرت صلاۃ وصیام ولکن بشیء فی قلبہ. سعید بن المسیب کا قول ہے کہ صدیق اکبر تم میں سب سے افضل اس لیے نہیں ہے کہ وہ نماز بہت پڑھتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، ان کے دل میں کوئی بات تھی اس لیے وہ سب سے افضل ہے. تو یہ فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ حضرات بھی ابھی محنت سے کرو، اپنا علم خوب پختہ کرو، اچھی طرح مطالعہ کرو، کتابیں دیکھو، بہترین عالم بنو، اور اس کے بعد باہر جاؤ تو اپنے علم کی نشر و اشاعت کرو. جہاں جہاں فتنوں کی سرخوبی ہو سکتی ہو، فتنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہو تو مقابلہ کرو. ہر کہیں بھی ویسی چیز ہو نا تو اس مضمون کو پہلے اچھی طرح اسٹڈی کر لینے کا، اس کو پڑھ لیا، اس کے بعد اس کا ڈسکشن کرو، بحث کرو اس معاملے میں. دیکھو ایک دفعہ ہمارے یہاں یہ حجاب کا مسئلہ تھا تو پریسٹن یونیورسٹی سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ مولانا صاحب بس میں اب بات پوری کرتا ہوں، معاف کر دو مولانا صاحب زیادہ ٹائم کے لیے. ان کا فون آیا کہ مولانا صاحب یہ حجاب کے بارے میں یہاں پر گورنمنٹ بھی کچھ نقاب پر بین لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں یونیورسٹی میں بھی وہ چیلی گوئیاں ہو رہی ہیں، تو آپ ذرا آ سکتے ہیں کہ پینل میں کچھ لوگ بیٹھنے والے ہیں اور اس میں بحث ہونے والی ہے، تو آپ بھی اس میں ذرا شامل رہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی اور حاضری وہاں ہو. میں نے کہا چھوڑو یار، مجھے ایسی چیزوں سے یہ نہیں مطلب آپ آؤ گے فائدہ ہوگا. میں نے کہا اچھی بات ہے میں آؤں گا. میں نے کہا کیا ٹاپک ہے؟ کہا حجاب پر بات کرنی ہے، حجاب، اس کے فوائد اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور جو لوگ کہتے ہیں وہ. میں نے کہا بہت اچھا. تو میں نے پہلے گھر بیٹھ کر اچھی طرح اس کو اسٹڈی کیا. اول تو حجاب کے بارے میں ہمارے قرآنی دلائل، احادیث کی روح سے دلائل. پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو مخالفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. تو BBC کی ویب سائٹ پہ میں گیا، اس پہ کچھ حجاب کے آرٹیکلس تھے، وہ میں نے پڑھے. میں نے سمجھا کہ یہ گوروں کے ذہن میں کیا بات ہے حجاب کے بارے میں، ان کی سوچ کیسی ہے، وہ کیوں حجاب کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو وہ باتیں اور مین پوائنٹ جو تھے وہ میں نے نوٹ کر لیے کہ اس میں یہ چیزیں، یہ ان کی اشکالات ہیں. پورا مضمون بہت سی چیزیں میں نے لکھ لی، اور بہت سی چیزوں میں پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ بے حجابی کی جو نقصانات ہیں اس پر خود گوروں کے جو مضامین تھے وہ اخبار میں کچھ آئے تھے، وہ میں نے پڑھے کہ وہ کہتے تھے کہ ننگا پن، عریانیت، فحاشی، پورنوگرافی اور اس کے ذریعے سے کیا کیا نقصانات سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، وہ میں نے کچھ نوٹ کیے. سارا مضمون میرا تیار ہو گیا. اس کے بعد میں وہاں یونیورسٹی میں گیا تو وہاں کاؤنسلر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، MP صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور لیکچر پوسٹ یہ وہ رپورٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہماری کچھ 2-3 عورتیں بھی ایسی آئی ہوئی تھیں جو دلی پہنچی تھیں حجاب کے معاملے میں. ہمارے مختار ماسٹر صاحب بھی تھے اور میں بھی. میں نے اس کو مختار کو کہا کہ مختار سارے ڈسکشن شروع ہونا اس سے پہلے مجھے 10 منٹ بیان کرنے کے لیے دینا، پھر جس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ کرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان سے کہہ دیا کہ مولانا صاحب کو ہم نے اسپیشل بلایا ہے، مولانا صاحب پہلے تھوڑی دیر بیان کریں گے پھر آگے بحث ہوگی. وہ تو لوگ بیٹھ کر بولتے ہیں ٹیبل پر، میں تو کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر وہیں ٹیبل کے اوپر میں نے بیان شروع کیا. 10 کے بجائے 15-20 منٹ میں نے کیسے کیا. اس میں میں نے پوری حجاب کی ہسٹری بیان کی کہ حجاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. وہ ایک طرف سورہ اعراف کی آیت پڑھو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. میں نے کہا کہ یہ آیتیں سورہ اعراف کی ہیں. یہ کیوں اتری ہیں، کب اتری ہیں؟ زمانے جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے، مرد دن کو ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں رات کو ننگی طواف کرتی تھیں، اور یعنیت تھی، اور لوگوں میں بے حجابی تھی، اور بدکاریاں تھیں،
اور لڑکیاں اس طرح گھومتی تھیں کہ گلا کھلا ہے، چھاتی کھلی ہے اور بال کھلے ہیں، کان کی بالیاں کھلی ہیں، ہاتھ بازو کھلے ہیں، اس طرح اس کو قرآن نے کہا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی. تو وہ جو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے یہ لباس التقوی کا حکم دیا، اور لباس جو ہے اس طرح دھیرے دھیرے اسٹیج سے آیا. اور پھر میں نے کہا کہ میں نے BBC کا آرٹیکل پڑھا تو اس میں لکھا کہ بھئی حجاب اور نقاب کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ BBC والوں کی مسٹیک ہے. قرآن پاک میں حجاب کا 7 مقامات پر تذکرہ ہے، 4 جگہوں پر سورہ نور میں، 3 جگہوں پر سورہ احزاب میں. کہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہیں فرمایا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہیں فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. یہ سب جسم چھپانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو BBC کی مضمون میں یہ جو لکھتا ہے یہ ان کی غلطی ہے اور وہ صحیح نہیں. اور پھر ان کے جو اور کچھ سوالات تھے وہ جواب دیے. بس وہ جو بیان میں نے کیا نا سب پر سناٹا چھا گیا. اور وہ جو اشکالات وغیرہ لے کر آئے تھے تو میرے بیان ہی میں سب اشکال کا جواب ہو گیا. اب انہوں نے پوچھا جی کسی کو کچھ سوال ہے، وہ پوچھ ہی نہیں رہا ہے. پھر کسی نے کچھ ادھر ادھر کی، وہ بحثیں شروع ہوئی. مگر وہ جو ان کا زور تھا وہ ہمارے بیان سے ہی ٹوٹ گیا تھا. پھر بحثیں ہوئی. میں بھی پھر اس میں نے پھر مجھے ایک بات اللہ نے دل میں ڈالی. میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ BBC کے آرٹیکل میں ایسا کہا ہے کہ لڑکیوں کو زبردستی نقاب پہنایا جاتا ہے، ان کے ماں باپ ان کو فورس کرتے ہیں کہ پہنو. تو میں نے کہا کہ یہاں پر بہت سی نقاب والی لڑکیاں آئی ہیں، بہت سی لڑکیاں آئی ہیں جنہوں نے نقاب والی بچیوں کو بلایا. میں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ فورس کر کے زبردستی پہناتے ہیں، تو میں ایک سروے کرنا چاہتا ہوں. یہاں جتنی نقاب والی بچیاں ہیں مجھے بتائیے کہ ان میں کتنی بچیاں بائی چوائس اپنے اختیار سے اپنی خوشی سے نقاب پہن رہی ہیں. ذرا ہاتھ کھڑا کریں. سب لڑکیوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم اپنی خوشی سے پہن رہی ہیں. اچھا جی ہاتھ نیچے رکھو. میں نے کہا اب کتنی لڑکیاں ماں باپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے نقاب پہن رہی ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کر. ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا. میں نے کہا دیکھیے 100% 100% اپنی خوشی سے پہن رہی ہیں. آپ کی BBC کی سروے غلط ہے. اس میں جو کہا ہے کہ مجبور کر کے پہنایا جاتا ہے غلط ہے. بس وہ جو پروگرام ہوا صاحب سناٹا ہو گیا. اس کا رپورٹ اوپر پہنچا الحمدللہ. تو ہماری گورنمنٹ بھی ذرا نرم. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فرانس والے نقاب بین کریں لیکن ہم لوگ نقاب کو بین نہیں کریں گے، وہ شوق سے پہنتی ہیں پہننے دو. تو یہ کبھی آپ کو ایسا موقع پیش آئے تو آپ ایسے ہی جا کے نہیں بیٹھ جانے کا، ورنہ آپ کا دماغ چکڑا جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ پہلے اس مضمون کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، اپنے دلائل بھی پڑھ لیں، سامنے والے کے دلائل بھی پڑھ لیں. دونوں میں جو اشکال وغیرہ ہے وہ شرع قائد میں فین قیل قلنا فین قیل قلنا فین قیل قلنا، تو وہ قیل قلنا آپ کو سب پڑھنا پڑے گا. تب جا کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بحث کیسے ہوتی ہے. اور آپ مناظرہ مباحثہ اچھی طرح سیکھ لیں، اس کے بعد آپ جائیں اور ایسے فطروں کا مقابلہ کریں. انشاءاللہ اللہ آپ سے دین کا خوب کام دیں گے انشاءاللہ. اور فطروں کی سرکوبی ہوگی اور آگے دین آگے بڑھے گا اور آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرے. اور اللہ آپ سب حضرات کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، رزق واسع عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اور وہ دعا شروع میں نے جو کہی تھی وہ مت بولنا، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ رب زدنی علما بھی پڑھ لینا، اور ساتھ ہی اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی طیبا بھی پڑھ لیا کرنا. اور اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. اس دعا کا بھی اہتمام کرنا، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے مولانا جنید صاحب، جزاک اللہ. مولانا صاحب کا شکریہ. ہمیشہ مولانا جنید صاحب ہم کو یہاں آپ کی خدمت کا موقع دیتے ہیں. میں کہیں بھی ہوں کہ کسی طرح زبردستی مجھ کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں. اللہ پاک ان کی محبت کا ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور آپ کے اس مدرسے کو اللہ پاک 4 چاند لگا دے، اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. ہو گیا جی. درود شریف پڑھنے دعا کر لیتے ہیں. درود شریف پڑھو.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين المهديين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وكروبنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے یا اللہ. پوری امت پر رحم کر دیجیے، پوری امت پر کرم کر دیجیے یا اللہ. پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے فتنوں سے بچائیے، ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے اور باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے، چھوٹے فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے اور بڑے فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے، مسیح دجال کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائیے، محیا اور ممات کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائیے، عذاب قبر سے بھی بچائیے اور عذاب جہنم سے بھی اپنی پناہ نصیب فرمائیے. پروردگار عالم، اس وقت اس مبارک مجلس میں، اس مدرسہ میں ہم مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائیے یا اللہ. یہاں معصوم بچے ہیں یا اللہ، ان کے صدقے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ. ہماری دعائیں قبول فرمائیے. یہاں آپ کے بہت سے اللہ محبوب اور مقبول بندے ہیں، حدیث شریف پڑھانے والے اساتذہ ہیں، سفید ریش بزرگ ہیں یا اللہ. ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائیے یا اللہ. اس مدرسے کی حفاظت فرمائیے یا اللہ. اس کو ظاہری اور باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائیے، تعلیمی اور تعمیری ترقی نصیب فرمائیے یا اللہ. طلباء کو محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، علم میں پختگی نصیب فرمائیے، علم نافع عطا فرمائیے. جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے لیے حفظ آسان فرمائیے، قرآن پاک کو ان کے سینوں میں محفوظ فرمائیے اور یا اللہ ان کو بہترین حافظ اور عالم اور دین کا داعی اور خادم بنائیے اور یہاں سے جائیں تو خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ. ہر طرح کی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائیے اور ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرمائیے یا اللہ. مدرسے کے بانیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے. جو مرحومین انتقال کر گئے ان کو غریق رحمت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے اور یا اللہ. جو اساتذہ ہیں ان کی خدمات بھی قبول فرمائیے، جو خادمین ہیں یا اللہ ان کی خدمت قبول فرمائیے، جو مدرسے میں چندہ
دینے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اور اس ملک کے تمام مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائیے، تمام مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تمام علماء، صلحاء، مشائخ، اہل اللہ کی حفاظت فرمائیے، ہمیں ان کے علوم اور فیوض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہر خیر اور برکت سے مالا مال فرمائیے، ہر شر اور برائی سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔